السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کی بات کھول کھول کر سمجھائے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے پیغمبر سب کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجے۔ جو قوم جس زبان کو جانتی ہے اس زبان میں ہی پیغمبر کو منتخب کر کے اللہ نے بھیجا، اور کتاب بھی اسی زبان میں، سمجھا، تاکہ عوام بات کو سمجھ سکے، اللہ کے پیغام کو سمجھ سکے اللہ کیا فرما رہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر پہلے آئے سب الگ الگ زبان میں تھے اور کتابیں بھی الگ الگ زبان میں تھی، سمجھا۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام عربی نہیں تھی ان کی زبان، ہبرو لینگویج تھی، عبرانی۔ تو انجیل توریت عبرانی زبان میں نازل ہوئی، پیغمبر بھی وہی زبان بولتے تھے، عربی نہیں بولتے تھے وہ لوگ، سمجھا۔ جو زبان قوم کو آتی تھی وہی زبان میں اللہ پیغمبر کو چنتا، منتخب کرتا تاکہ عوام سمجھے وہ زبان۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے تھے تو وہاں کی عوام جو تھی، وہاں کے لوگ عربی جانتے تھے، عربی زبان تھی ان کی، تو عربی میں سے ہی انہی میں سے ایک پیغمبر کو منتخب کیے اللہ نے عربی، اور قرآن بھی عربی میں نازل کیا تاکہ لوگ پڑھے اور سمجھے۔ پیغمبر جو سمجھا رہے وہ بات سمجھے، سمجھا۔ کوئی اور زبان کا پیغمبر بھیجتے تو وہاں کی زبان عربی ہے اور کوئی اور زبان میں پیغمبر بولتے تو لوگ نہیں سمجھتے کیا بول رہے۔ اسی لیے دیکھو آپ اللہ کا سب طریقہ سسٹم، کتاب بھی وہی زبان میں جو عوام جانتی، پیغمبر بھی وہی زبان میں بھیجتے اللہ جو زبان لوگوں کو سمجھ میں آتی۔ سمجھنا ضروری ہے، اس بات سے پتہ چل رہا ہے سمجھنا ضروری ہے، سمجھا، تاکہ وہ لوگ سمجھے کیا سمجھا رہے نبی، اللہ کا کیا حکم ہے، سمجھا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ ہر زبان میں پیغمبر بھیجے اللہ نے، سمجھا۔ سب عربی نہیں تھے پیغمبر، الگ الگ زبان میں۔ اب جتنے بھی پیغمبر آئے ہوں، قرآن میں تو صرف 25 کا ذکر ہے، قرآن میں صرف 25 پیغمبر کا ذکر ہے۔ آئے کتنے کوئی کسی کو پکا معلوم نہیں، اندازے سے کچھ بھی عوام بولتی ہے لیکن معلوم نہیں۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ کوئی بھی زبان میں آپ اللہ کا پیغام میسج پڑھو، اسی لیے 200 زبان سے زیادہ میں ترجمہ ٹرانسلیشن کیا گیا نا، تاکہ تم اپنی زبان میں پڑھو اللہ کا حکم، آرڈر، اللہ کا جو یہ پیغام ہے، میسج، آرڈر، سمجھا، شریعت، لا، کیا کرنا کیا نہیں، کیا صحیح کیا غلط، اپنی زبان میں پڑھو، سمجھو، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، سمجھا۔ آپ اپنی زبان میں پڑھو ترجمہ ٹرانسلیشن، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ ہم نے جتنے رسول بھیجے ان کی قوم کی زبان میں بھیجے تاکہ وہ سمجھائے لوگوں کو اللہ کی بات۔ سوچیے آپ یہ سب باتیں، سمجھے، قوم کی زبان میں اللہ نے بھیجے، اور آپ کو بھی اجازت ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اپنی زبان میں پڑھو تاکہ سمجھو، سمجھا۔ نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ کا حکم کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، عالم مفتی کے بھروسے پہ وہ لوگ تو دیکھ رہے نا کیسا لوگوں کو، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، بریلی الگ، دیوبندی الگ، اہل حدیث الگ، سب لڑ رہے ہیں نا آپس میں، سوچیے آپ۔ تو آپ اپنی زبان میں پڑھیں گے، اللہ نے اجازت دی ہے، ترجمہ بھی کیا گیا ہے، تو سمجھیں گے نا آپ، نہیں پڑھیں گے تو نہیں سمجھیں گے، سمجھے آپ۔ اسی لیے آج تک بھٹک رہے فرقوں میں، ہے کہ نہیں۔ تو اپنی زبان میں پڑھیں گے تو سب باتیں سمجھ میں آئے گی نا۔ تو اب جو لوگ روک رہے ہیں، سمجھا، جو لوگ روک رہے ہیں کہ ترجمہ مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تم نہیں سمجھ سکتے، سمجھا، یہ لوگ دشمنوں کی سازش میں گھرے ہوئے، کہ دشمن کی سازش ہے نا کہ قرآن پڑھا جائے تو سنو مت، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26، قرآن پڑھا جائے تو سنو مت، اور کوئی سنائے سمجھائے تو شورغل مچاؤ، ڈسٹرب کرو، شاید تم غالب آ جاؤ۔ دشمنوں کی سازش ہے کہ قرآن سے دور رکھو، ان کو سمجھنے مت دو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا باتیں قرآن میں اللہ نے بتائی۔ اگر معلوم پڑ جائے گا تو پھر مسلمان غالب آ جائیں گے، سمجھا، آپ جنتی ہو جائیں گے، نیک بن جائیں گے اللہ کا، تو ان کو قرآن سے دور رکھو، سمجھا۔ آپ سب سازش کی ہے دشمنوں نے، تو یہ عالم مفتی بھی وہی سازش کے اندر
घिर के उन्हीं का काम कर रहे, कुरान से रोक रहे अवाम। अल्लाह ताला तो आसान बोला, पढ़ो आप अपनी जबान में। सूरह कमर में 4 बार फरमाया अल्लाह ने कि ये कुरान आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया, इजी टू अंडरस्टैंड। है कोई नसीहत हासिल करने वाला है? 4 बार है सूरह कमर में, 17 नंबर, 22, 32 और 40, 4 जगह रिपीट बार बार क्यों किया है? आसान है कोई समझने वाला? कुरान को आसान कर दिया समझने के लिए। है कोई समझने वाला, नसीहत हासिल करने वाला? समझा? 4 बार सूरह कमर में अल्लाह ने दोहराया है। आसान है बोल रहा है। ये आलिम मुफ्ती बोलते मुश्किल है, नहीं समझोगे। तो कौन सच्चा, अल्लाह सच्चा कि आलिम मुफ्ती? तो सब धोखेबाज चीटर लोग हैं, आप लोग को कुरान से रोक रहे हैं। आसान है, अपनी जबान में पढ़ो ना। अखबार पढ़ते कि नहीं अपनी जबान में? न्यूज़पेपर अपनी जबान में पढ़ते ना, जो जबान आती वही जबान का अखबार खरीद के पढ़ते ना, समझते। समझा? एकदम आसान है। तो कुरान भी अखबार है, न्यूज है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि खबरें है, ये खबरें है। समझा? तो न्यूज है, इंग्लिश में न्यूज बोलते हैं, उर्दू में खबर, अरबी में नबा। देखो आप कुरान खोल के, तो न्यूज है, खबरें, पहले के पैगंबरों के और उनके दुश्मनों की खबरें, अभी क्या होने वाला है और आगे क्या होएगा, क़यामत में क्या हो, तो ये सब खबरें हैं। तो आप लोग अपनी जबान में पढ़ो, ये आलिम मुफ्ती के चक्कर में मत रहो। ये तो आप लोग को रोक रहे हैं, खुद तो गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। खुद भी गुमराह है लोग, क्योंकि कुरान नहीं पढ़ते ना खाली ये लोग। समझा? और बुखारी पढ़ते हैं, फज़ाइल अमाल, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, मुस्लिम, इब्न माजा, हदीस की किताब, सब मिलावटी किताब। यही सब पढ़ के गुमराह होकर लड़ रहे हैं। क़यामत में बोलेंगे हम तो गुमराह थे और हमने तुमको भी गुमराह किया। सूरह सफ़ात आयत 32 में देखो आप, ये खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। और सूरह अनाम में अल्लाह बता दिया, ये इस कुरान से खुद भी दूर रहते हैं और लोगों को भी दूर रखते हैं। सूरह अनाम आयत नंबर 26, ये इस कुरान से खुद भी दूर रहते हैं और लोगों को भी इससे रोकते हैं। सोचो आप, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप लोग समझो बात को। बोले अरबी, अरे ये अरबी की तो माहिर है जो गुमराह कर रहे हैं। अरबी नहीं आती, अवाम को डराते, अरबी नहीं आती। अरे अवाम उन लोग के भरोसे भी बैठी है, ये खुद ही अरबी जानते, कितने गुमराह है। बरेली आलिम मुफ्ती अरबी जानते ना, गुमराह है कि नहीं है? देवबंदी इनको गुमराह बोल रहा है, अहले गुमराह बोल रहा है। अरबी के माहिर है, आलिम मुफ्ती है, वर्ड टू वर्ड अरबी आती है, लेकिन गुमराह है। अरबी आना कोई मायने नहीं रखता है। समझे आप? अल्लाह के नबी के जमाने में जो दुश्मन थे, अल्लाह के नबी के चचा है, लोग रिश्तेदार, सब अरबी के एक्सपर्ट थे, अरबी के माहिर, अरबी आती थी उनको। समझे आप? उनकी जबान में कुरान है, लेकिन गुमराही में चले गए ना। तो अरबी आना कोई मायने नहीं रखता है, अरबी जबान। समझे आप? अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया है सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4 में कि अपनी कौम की जबान में हमने पैगंबर भेजा। तो आपके कौम की जबान क्या है? आपकी जबान क्या है? मदर लैंग्वेज, मादरी जबान। जो जबान है, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, आसामी, समझे आप, मलयालम, अपनी जबान में पढ़ो, आसान है। उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, तो अपनी जबान में पढ़े तो बात समझ में आएगी ना, इसमें क्या लिखा है। अपनी जबान में पढ़े तो इसमें समझ में आएगा। क्योंकि आप, ये लोग तो रोकते हैं और फिर वो दूसरे आवाम को डराते, अरबी नहीं आती है। अरे तो अरबी नहीं आती तो अपनी जबान में आप पढ़ो और इनको पकड़ो। मतलब ये जो लिखा है तर्जुमा सही है कि नहीं? इनको अरबी आती लेकिन खुद ही गुमराह है और आपको भी गुमराह कर रहे हैं। तो आप अरबी नहीं आती तो कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से कोई वो नहीं है, अपनी जबान में पढ़ो। अल्लाह फरमा रहे हैं इल्म हासिल करो, जानकारी, क्या हराम क्या हलाल, क्या जायज क्या नहीं जायज है, क्या सच क्या झूठ, कैसे पता चलेगा? अपनी जबान में पढ़े तो समझ में आएगा ना। समझे आप? अरबी के माहिर है, देखो कैसे घूम रहा है। आलिम मुफ्ती, बरेली आलिम मुफ्ती है, अरबी का माहिर जानकार है ना। देवबंदी अरबी के आलिम मुफ्ती को गुमराह बोल रहा है। देवबंदी बरेली के माहिर, अरबी के माहिर है ना। सब एक दूसरे को गुमराह क्यों बोल रहे हैं? अरबी के माहिर है ना, अरबी आती है उनको, अहले हदीस आती कि नहीं आलिम मुफ्ती को अरबी? तो खाली अवाम को बोलते अरबी आती क्या तुमको? अरे अरबी आना नहीं आना कोई मायने नहीं रखता है। समझा? जिसको पढ़ने अरबी नहीं आता वो भी जन्नत में जाएगा अगर उसने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारा। जिसने कभी कुरान पढ़ा नहीं लेकिन सुन के ईमान लाया, सुन के बात को मान रहा है, समझा? सुन के अमल कर रहा है, अल्लाह की बात, कुरान की बात सुन के उसने अमल किया। अरबी नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सुन के बात पे चला, अमल किया, हुक्म अल्लाह का सुन के अमल किया, तो जन्नत में जाएगा। अरबी आए तो नहीं आए उसको। समझा? समियना व अताना है ना, सूरह बकरा आयत नंबर 285, 285, समियना व अताना,
سنا ہم نے اور اطاعت کی. تو سن کے پڑھنے نہیں آ رہا تو سن کے اطاعت کی جنت ہے. قرآن میں لکھا دیکھو آپ سمیعنا واتانا, سنا ہم نے اور اطاعت کی, بس یہی کافی ہے. سنا جو اللہ کا حکم ہے سن لیا, قرآن کا پیغام حکم, اور اطاعت کیا, سن کے اطاعت کیا, جنت ہے. عربی نہیں آتی اس کو تو کیا ہے, اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے, عربی نہیں آ رہی ہے عوام کو, بس عربی نہیں آتی ہے, ارے تم عالم ہو کیا, تم مفتی ہو کیا, کہاں سے پاری ہو, یہ سب چکمہ دیتے رہتے عالم مفتی, کیونکہ ان کی بات سب پکڑ میں آ رہی ہے نا, ان کی سب پولے کھل رہی ہے. قرآن کا ترجمہ پڑھ پڑھ کے لوگ سب باتیں کر رہے ہیں, عالم مفتی کو ہی پکڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے, آپ کچھ بول رہے ہیں, یہ کیا ہے قرآن. تو بولے ترجمے سے روکو, نہیں تو ہم لوگ جو 8-10 سال پڑھے اس کا ویلو ہی ختم ہو جائے گا. تو صحیح بات ہے, کیا پڑھے, ملاوٹی کتاب پڑھے نا مدرسوں میں, بریلی, دیوبندی, اہل حدیث, تینوں جگہ ملاوٹ چلتی ہے. قرآن کے ساتھ بخاری, قرآن کے ساتھ فضائل اعمال, قرآن کے ساتھ میں سب ملاوٹی کتاب پڑھتے, سچ جھوٹ, آدھا سچ آدھا جھوٹ, سمجھے آپ, آدھا سچ آدھا جھوٹ والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. سورہ بقرہ آیت 85 ہے نا. اللہ فرما رہے تم بعض بات کو کتاب کی مانتے ہو, قرآن کی بعض بات کو مانتے ہو اور بعض بات کا انکار کرتے ہو, وہی آدھا سچ آدھا جھوٹ کا. اس سے لوگ کی دنیا میں رسوائی, آخرت میں جہنم, سب سے سخت عذاب. دیکھو سورہ بقرہ, سچ جھوٹ ملاوٹ کرنا ہی منع ہے, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, سچ اور جھوٹ کو ملاوٹ مت کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 42, سب اللہ بتا دیا ہے, سمجھے آپ. عوام جو ہے خود اپنی زبان میں پڑھے تو عالم مفتی کی سب پول کھل جائے گی کہ یہ لوگ کتنا ملاوٹ کر کر کے دے رہے ہیں. قرآن سمجھ کے پڑھو اپنی زبان میں, سمجھا آپ. نہیں تو کوئی بریلی فرقے میں بیٹھا ہے, کوئی دیوبندی میں بیٹھا ہے, پڑا ہوا ہے فرقہ پکڑ کے, کوئی اہل حدیث بنا, بخاری تو سمجھ رہا آسمانی کتاب ہے بخاری, بولو بخاری کا درس, بخاری کی حدیث ہے, اس میں دشمنوں کی پوری گڑی گڑی حدیث ہے. تھوڑا اصلی بات تھوڑی رکھتے ہیں, سچ بات تھوڑی قرآن کی آیت اس میں لے جا کے رکھتے تو آدمی ہاں قرآن کی بات ہے, پھر اسی کے آڑ میں جھوٹی حدیث. سمجھے آپ, جب تک آپ ترجمے سے نہیں پڑھیں گے اپنی زبان میں پڑھو, اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے. اللہ بتا بھی دیا ہم نے جتنے رسول بھیجے قوم کی زبان میں, تو اب کوئی رسول تو آنے والا نہیں ہے, پیغمبر کوئی آنے والا ہے نہیں, نہ کوئی کتاب آنے والی, نہ کوئی پیغمبر. تو آخری کتاب ہے یہ قرآن مجید, سمجھے, قیامت تک کے انسانوں کے لیے آخری کتاب. تو کتاب آ چکی ہے اور حفاظت میں محفوظ ہے, ملاوٹ سے پاک ہے, سمجھا آپ. تو اب کوئی کتاب نہیں آئے گی نہ کوئی رسول, تو اپنی زبان میں پڑھو. تیلگو ہے تو تیلگو میں پڑھو, گجراتی ہے تو گجراتی, مراٹھی ہے تو مراٹھی میں قرآن سمجھ کے پڑھو, بنگالی ہے تو بنگالی میں پڑھو, اڑیا, آسامی, تمل, جو زبان آتی ہے اپنی زبان میں پڑھے تو سمجھ میں آئے گا نا. انگلش, گجراتی, اردو, فرینچ, چائنیز, ہر لینگویج 200 زبان میں ٹرانسلیشن ہے. کیوں کیا گیا ہے ترجمہ ٹرانسلیشن؟ تاکہ سارے لوگ جانے اللہ کا میسج پیغام کیا ہے, اللہ کا میسج پیغام کیا ہے, سمجھا آپ. جس کو کوئی زبان پڑھنے نہیں آتی, ایسے بھی ہے نا انگوٹھا چاپ, اسکول کالج گئے نہیں, پڑھے ہی لکھے ہی نہیں, وہ سنے قرآن کی بات لوگوں سے کہ بھائی قرآن میں کیا ہے, پڑھ کے سناؤ. تو جس کو کوئی بھی زبان نہیں آتی وہ پڑھ نہیں سکتا ہے لیکن سن تو سکتا ہے. آج تو قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ترجمہ کا موبائل میں پورا قرآن آتا ہے ٹرانسلیشن, جو زبان آتی وہ زبان میں, بنگالی میں بھی مل رہا ہے, گجراتی میں, مراٹھی میں. آیت پڑھتے اس کا ترجمہ کرتے تو سن سکتے, پڑھ نہیں سکتے. اگر پڑھنا کوئی زبان پڑھنے کی نہیں آتی, کوئی زبان نہیں پڑھ سکتے, پڑھے ہی نہیں اسکول کالج, تو سن تو سکتے. تو وہی اللہ فرما رہے سمیعنا واطعنا, سنا اور اطاعت کی. تو سن کے اطاعت کرنا تو جنت ہے. سننے کا اللہ کی بات کیا فرما رہے اللہ, اور پھر اطاعت کرنا ہے, اس پہ عمل کرنا تو جنت ہے. عمل کیے تو جنت ہے, عمل نہیں کیے خالی سنا اور عمل نہیں کیا تو سیدھا جہنم ہے. عمل شرط ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور وعملوا الصالحات کی شرط ہے, ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیے, ان کے لیے جنت ہے. ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے. خالی ایمان لائے یعنی ہم مانتے ہیں اللہ رسول کو, قرآن کو ہم مانتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے تو ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا, سمجھا. سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے, سمجھا. مالک کا حکم مانیں گے, عمل کریں گے. تو مالک بول رہا ہے, کہیں کام کرتے نا آپ, کمپنی میں, دکان میں, کسی کے یہاں نوکری کرتے, تو مالک جو حکم دیتا ہے آپ کو, سیٹ, تو اس کا حکم سنتے آپ, ہاں مانتے کہ ہاں تم سیٹ ہے اور تم نے یہ کہا. اگر وہ کام نہیں کرے, اگر اس نے بولا یہ کام کر کے رکھنا شام تک, یہ کام کرنا, ہاں سنا
اور اس کو مان بھی رہے کہ مالک ہے، یہ میرا سیٹ ہے، لیکن اس کے حکم پہ عمل نہیں کیے اور خالی اس کا حکم کو پڑھتے رہے، رٹتے رہے، اس کا حکم کو لکھ لیے اور پڑھتے رہے، اگر لکھنا آتا تو لکھ لیے، نہیں تو سن کے رٹتے رہے اس کا حکم، ہاں یہ بنانا، یہ کر کے رکھنا ہے، وہ تو کیا چلے گا؟ اس کے حکم پہ عمل کرنا پڑے گا، جو اس نے آرڈر دیا وہ آرڈر پہ کام کرنا پڑے گا، تو آپ کو تنخواہ دے کر رکھے گا۔ اگر نہیں کرو گے، خالی اس کو مانتے رہو گے کہ آپ ہی تو مالک ہے اور آپ کا حکم میں جب سے رٹ رہا ہوں، قرآن کو ایسے ہی رٹ رہے اللہ کے حکم پر، ارے بھائی اس کے حکم پہ عمل کرنا ضروری، جو حکم اللہ نے دیا ہے، سمجھا؟ آپ حکم کیے تو سمجھو آپ کو جنت ہے، اگر عمل نہیں کیے تو سیدھا جہنم ہے نا۔ سورہ عبس میں اللہ نے جو اسے حکم دیا تھا اس نے اس پر عمل نہیں کیا، آیت نمبر 23 سورہ عبس۔ تو اللہ کے حکم پہ عمل شرط ہے، اسی لیے پورے قرآن میں دیکھو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل، نیک عملی ثبوت ہے کہ بھائی تم اللہ کو مانتے ہو سچا اور اللہ کا حکم پہ چلتے ہو، قرآن کو مانتے ہو اور اس کے حکم پہ، قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا عمل کرتے ہو۔ اگر عمل نہیں کیے تو آپ کا جو ایمان لانا بیکار ہے، سمجھا؟ عمل شرط ہے، سمجھا آپ؟ حکم اللہ کا ماننا، اس پہ عمل کرنا شرط ہے، ماننا الگ چیز ہے اور عمل کرنا الگ چیز ہے، خالی ماننا عمل نہیں تو جہنم ہے، ماننے کے بعد عمل ضروری ہے۔ اسی لیے دیکھو سمیعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، اطاعت کی کا مطلب عمل کیے سن کے، سمجھا؟ اپنی زبان میں پڑھیے اور عالم مفتی کے چکر میں مت رہیے، اپنی زبان میں پڑھیے، آسان ہے۔ یہ لوگ روکتے ہیں قرآن سے آپ کو، کیونکہ آپ جان جائیں گے سب باتیں قرآن کی تو پھر آپ آبجیکشن کرنے لگیں گے نا عالم مفتی سے بحث۔ میں کرتا ہوں تو ان کی ہوا گول ہوتی ہے، ترجمہ پڑھ کے ارے کر دیا اور ہم ادھر 8-10 سال جھک مارے، بولتے ہیں ایسا۔ بولا کیا کیے دیکھ لو، آپ ملاوٹی کتاب پڑھے نا، قرآن کو لے کے ملاوٹی کتاب پڑھ کے قرآن کو سمجھے، سمجھا؟ آپ قرآن کو پڑھ کے ملاوٹی کتاب کو سمجھنا چاہیے، تو آپ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے ملاوٹی کتاب سے قرآن کو سمجھنا، جبکہ قرآن کو سمجھ کے پھر ملاوٹی کتاب کو سمجھنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کتابوں میں، حدیثوں میں۔ تو آپ کا الٹا ہے، ملاوٹی کتاب لے کے قرآن کو سمجھ رہے ہونا ہی چاہیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد ملاوٹی کتاب کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ، الٹا کام کیے، اسی لیے گمراہ ہے، بھٹک رہے آج تک، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔